الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول فقہی اصطلاحات ہمارے ہم سیکھ رہے ہیں. آج ہم سیکھیں گے سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ یہاں سنت سے مراد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و فعل. یعنی سرکار نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کیا ہو تو اس کو کہیں گے سنت. اس کو کیا کہیں گے؟ سنت. البتہ مؤکدہ تاکید سے ہے. مؤکدہ کس سے ہے؟ تاکید سے. اور اس کا مطلب ہوا کہ ایسی سنت کہ جس کی تاکید کی گئی ہو. ایسی سنت جس کی تاکید کی گئی ہو تو وہ تاکید کیسے ثابت ہوگی؟ تو آج وہ ہم تعریف دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فرماتے ہیں سنت مؤکدہ وہ عمل جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو. وہ عمل جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہو. البتہ بیان جواز کے لیے کبھی کبھار اس کو ترک بھی کیا ہو. کبھی کبھار اس کو ترک بھی کیا ہو. اور ترک کرنا کس لیے؟ بیان جواز کے لیے. بیان جواز سے مراد یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی مجبوری کے تحت یہ عمل چھوڑ بھی دیا جائے تو بھی جائز ہے. اگر کسی مجبوری کے تحت یہ عمل چھوڑ دیا جائے تو بھی جائز ہے. البتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر و بیشتر اور ہمیشہ اس کام کو کیا ہو تو اسے کہتے ہیں سنت مؤکدہ. اچھا. البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کیا ہو. کبھی ترک بھی کیا ہو. جہاں تک سمجھ آ گئی یہ تعریف تھی. اب اس کی جب ہم مثال دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ آ جائے گی کہ سنت مؤکدہ کس طرح ثابت ہوتی ہے. اب یہاں پر بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اور حدیث نمبر ہے 426. حدیث نمبر 426 صحیح بخاری کی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شأنہ کلہ فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ سے
جتنا سرکار سے ممکن ہو سکتا تھا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کام کرنا پسند فرماتے تھے اور دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے. کون سی طرف کو؟ دائیں طرف کو. یعنی یوں کہہ لیں ہر ذی شان کام دائیں طرف سے اس کو شروع کرنا یا دائیں ہاتھ سے اس کو کرنا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند فرمایا کرتے تھے. کانا یحب. اب یہ استمرار پہ دلالت کر رہا ہے، اس میں بات کروں گا، حدیث مبارکہ مکمل ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ فی طہورہ و ترجلہ و تنعلہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر پاکی حاصل کرنا ہوتی، طہارت یعنی وضو کرنا ہے، تو دائیں طرف سے آغاز فرماتے. پہلے دایاں ہاتھ دھونا، پھر بازو اگر دھونا ہے تو دایاں بازو دھونا، بعد میں بایاں دھونا. اسی طرح اگر پاؤں مبارک دھونے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں دھونا، پھر دوسرا پاؤں دھونا. تو یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے آغاز کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے. اب یہ ہو گیا استمرار، ٹھیک ہو گیا، یعنی کنٹینیولی آپ یہ کام کیا کرتے تھے. اور اسی طرح فرماتے ہیں وَتَرَجُّلِهِ، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کنگھا کرنا اور سرکار کا جوتا شریف جو ہے وہ پہننا، نالین شریف پہننا، تو اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے ہی آغاز فرمایا کرتے تھے. یعنی اگر سال کے مبارک والوں میں کنگھا کرنا ہوتا تو پہلے دائیں طرف آپ کنگھی کیا کرتے تھے، پھر بائیں طرف کنگھی کیا کرتے تھے. تو دائیں کو ہمیشہ سرکار نے پہلے رکھا، سرکار نے ہمیشہ دائیں کو پہلے رکھا. کن کاموں میں؟ جو ذی شان تھے، یعنی عزت و مرتبے والے، شان والے اچھے کام، تو ان کو سرکار نے دائیں طرف سے ان کا آغاز فرمایا. البتہ دیگر جو کام ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ان میں یہ ہے کہ آپ بائیں طرف سے ان کا آغاز فرمایا کرتے تھے. جس طرح کہ جوتا اتارنا ہے تو پھر بائیں طرف سے پہلے اتارنا. اسی طرح استنجا کرنا ہے تو پھر بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا. تو جو ذی شان کام ہے وہ دائیں طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیا کرتے تھے اور اسی کو سرکار پسند فرمایا کرتے تھے. تو حدیث مبارکہ کے الفاظ جن سے ہمیشگی ثابت ہوتی ہے، جن سے ہمیشگی ثابت ہوتی ہے، اور اس ہمیشگی کی وجہ سے یہ سنت مؤکدہ ہے، وہ الفاظ ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب، یہاں تک. تو کانا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، جو درس نظامی میں پڑھتے ہیں سال اول سال دو میں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے. کانا جب مضارع پہ آ جائے، کانا جب مضارع پہ آ جائے تو حب یا محبت اس کا مصدر ہے، اور اسی سے ہے یحب، اسی سے ہے یحب. تو احب یحب، تو اب کانا یحب، جب اس سے پہلے مضارع سے پہلے کانا آ جائے یا کانا سے گردان آگے چلتے چلتے کانا ہی کا کوئی جو ہے وہ دوسرا بھائی آ جائے، ہاں جی، صیغہ آ جائے، تو اب وہاں معنی ہوتا ہے استمرار کا. وہاں پہ معنی کون سا ہوتا ہے؟ استمرار کا، کنٹینیو. یعنی زمانہ ماضی کے اندر کوئی کام مسلسل اگر ہوتا رہا ہو تو اس کو عربی کے اندر جب بیان کرتے ہیں نا تو مضارع کا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے، مضارع کا. اور مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، زمانہ مستقبل بھی ہوتا ہے، یعنی موجودہ زمانہ بھی اور آنے والا زمانہ بھی. یحبو کا اکیلے کا معنی ہے
کہ سرکار پسند فرماتے ہیں یا فرمائیں گے، تو اس میں موجودہ زمانے کا بھی معنی ہے اور آنے والے زمانے کا بھی معنی ہے۔ لیکن جب اس پر کانا آ گیا، اس پر کیا ہو گیا؟ کانا، گزارے سے پہلے کانا آ گیا، اب اس کانا نے اس کو حال اور مستقبل سے نکال کر ماضی کے اندر داخل کر دیا۔ کہاں داخل کر دیا؟ اب یحبو کا معنی ہے پسند کیا کرتے تھے، پہلے تھا کہ پسند کرتے ہیں یا پسند کریں گے، پسند کرتے ہیں ابھی اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں، اور یحبو کا دوسرا معنی ہے پسند کریں گے آنے والے زمانے میں۔ لیکن جب کانا داخل ہو گیا، اب بنا کانا یحبو، پسند کیا کرتے تھے، اب یہ زمانہ ماضی ہو گیا، اور ماضی استمراری، کون سا ہو گیا؟ ماضی استمراری، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ کنٹینیو، ہاں جی، گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام حتی الامکان ذیشان کام دائیں طرف سے ہی ان کا آغاز کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ اب اس میں جتنے بھی ذیشان کام ہیں وہ سارے داخل ہو گئے۔ اب کھانا کھانا ہے تو دائیں طرف سے کھانا کھانا سنت، اور سنت مؤکدہ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح پانی پینا ہے تو دائیں طرف سے، دائیں ہاتھ سے پانی پینا سنت مؤکدہ۔ آپ نے کپڑے پہننے ہیں تو پہلے دایاں بازو داخل کرنا سنت مؤکدہ، اور جوتا پہننا ہے تو دایاں پاؤں پہلے جوتے کے اندر داخل کرنا سنت مؤکدہ۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں پہلے مسجد کے اندر رکھنا سنت مؤکدہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جتنے بھی ذیشان کام ہیں، یا پھر سرما لگانا ہے تو دائیں آنکھ میں پہلے لگانا سنت مؤکدہ، تیل لگانا ہے تو دائیں طرف سے اس کا آغاز کرنا، کنگھی کرنا ہے تو دائیں طرف سے اس کا آغاز کرنا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح وضو کے اندر ہم نے پہلے بھی سنا کہ دایاں ہاتھ پہلے پہنچے تک دھونا سنت مؤکدہ، پھر دایاں بازو جو ہے وہ کونیوں سمیت جب بازوؤں کی باری آئے گی تو اس کو دھونا پہلے سنت مؤکدہ۔ اسی طرح پاؤں دھونے میں دایاں پاؤں پہلے دھونا سنت مؤکدہ۔ اب بات سمجھ آئی؟ اور یہ ہمیشگی کہاں سے ثابت ہوئی؟ یہ ماضی استمراری سے۔ کہاں سے ثابت ہوئی؟ ماضی استمراری سے۔ جب مضارع کے صیغے پر کانا داخل ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ماضی استمراری۔ اب مطلب ہے کہ پچھلے گزرے ہوئے زمانے کے اندر ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ سرکار دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند فرماتے تھے۔ اب مثال سے بھی سمجھ آ گئی؟ آگے سمجھ؟ تو وہ عمل جسے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کیا ہو۔ اب اس کی ایک دوسری مثال سنیں، وہ میں ویسے زبانی بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بڑی اہم بات کرنی ہے میں نے اسی کانا یحبو کے اوپر، ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک نہیں دو باتیں کرنی ہیں، وہ آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنی ہے۔ اچھا، دوسری مثال ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جو بندہ تمہیں یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر بول مبارک کیا، یعنی پیشاب، کھڑے ہو کر جو کہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر بول مبارک کیا ہے، اس کی تصدیق نہ کرو، اس کی تصدیق نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ سرکار نے جب بھی قضائے حاجت کی ہے تو سرکار نے ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر ہی جو ہے وہ بول مبارک کیا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بالکل واضح ہوگی، جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، کتاب الطہارت کی ابتدا میں ہے۔ اچھا، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جسے کبھی سرکار نے بیان جواز کے لیے ترک بھی کیا ہو۔ اب اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ میں نے یہ مثال بیان کی۔ اب بخاری شریف کی
حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ القوم یعنی قوم کے کوڑا کرکٹ کی جہاں جگہ ہوتی ہے وہاں جب تشریف لائے تو سرکار نے بول مبارک کیا قائمن کھڑے کھڑے، سرکار نے بول مبارک کیا کھڑے کھڑے۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی اس سے ثابت ہوتا ہے سرکار نے ہمیشگی اسی پر رکھی کہ بول مبارک زمین پہ بیٹھ کر کے سرکار فرمایا کرتے، لیکن بیان جواز کے لیے سرکار نے ترک کیا جس کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب بیان جواز کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ قیامت تک میرے آنے والے امتیوں میں سے کچھ امتی ایسے ہوں گے کہ جو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے بیٹھنے پر قادر نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے سرکار علیہ السلام نے اپنی سنت یہ چھوڑی کہ اگر وہ کھڑے ہو کر بول کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بیمار ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے، یا جگہ ایسی ہے کہ جہاں اگر آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے، کپڑے آلود ہونے کا خدشہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو بیان جواز کے لیے سرکار نے اس اپنی سنت کو ترک بھی فرمایا، یا اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو کہ وہ بیٹھ کر پیشاب نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی سنت موقدہ کی؟ اب دیکھیے دوبارہ سنت موقدہ وہ عمل جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی کبھار سرکار نے اس کو ترک بھی فرما دیا ہو۔ بات سمجھے؟ اسی طرح یہ جو ہم سنتیں کہتے ہیں، ظہر کی 4 سنتیں، پہلے والی موقدہ، 2 والی بعد کی موقدہ، ہاں جی، اس طرح فجر کی 2 سنتیں موقدہ اور مغرب کی بعد کی 2 موقدہ، عشاء کے بعد کی 2 موقدہ، یہ جو سنتیں موقدہ ہیں یہ وہی سنتیں ہیں، یہ سرکار کے نفل تھے جن کو سرکار ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے وہ سنت ہوا، ہمارے لیے وہ کیا ہوا؟ سنت۔ یہ وہ نفل تھے جو سرکار نے ہمیشہ پڑھے، البتہ کبھی کبھار ان کو سرکار نے ترک بھی فرمایا۔ بات سمجھے؟ تو یہ ہوگی ہمارے لیے سرکار کی سنت، یہ سرکار کے جو نفل تھے چونکہ سرکار نے ہمیشہ ان کو ادا کیا، تو ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ سنت، اور سنت مؤکدہ۔ اب اس کی مثال ہم نے پڑھی، سرکار ہمیشہ دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند فرماتے تھے اور سرکار ہمیشہ بیٹھ کر کے ہی بول مبارک کیا کرتے تھے۔ اب ان دونوں مثالوں سے یہ اصطلاح سمجھ آ گئی ہماری سنت مؤکدہ کی۔ اب آئیے 2 بڑی اہم چیزیں ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کے آغاز کے اندر اس کی تمہید باندھتے ہوئے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوى، یہ حدیث نمبر ہے 5268۔ اچھا، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ کسی بھی سنت کا مذاق اڑانا، کسی بھی سنت کا مذاق اڑانا یہ بعض صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ مثال کے طور پر کسی کی داڑھی اس نے سنت کی نیت سے رکھی ہے اور یہ اس کی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، پتہ بھی ہے یہ سنت ہے، اور سنت کی حکارت کی نیت سے، سنت کی
حقارت کی نیت سے اس کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا استہزاء کرے، مذاق اڑائے، وہ مسلمان ہے نہیں رہتا۔ جو سرکار کی سنت کا مذاق اڑائے وہ مسلمان ہے نہیں رہتا۔ اب یہ بات توجہ کے ساتھ رکھیے گا ذہن میں۔ اب کوئی امامے کا مذاق اڑائے اور اس کو پتہ ہے کہ امامہ سرکار کی سنت ہے، اور سنت سمجھ کر کے اور سنت کی تحقیر کی نیت سے مذاق اڑائے، تو امامے کا مذاق اڑانے کے سبب وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو سنت کا اس نے مذاق اڑایا۔ اسی طرح یہ مسواک شریف ہے، مسواک سرکار کی سنت ہے، اس کا کوئی مذاق اڑائے تو بھی وہ کافر ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی سرکار کی سنت ہو اور یہ سنت جانتا بھی ہے کہ یہ سرکار کی سنت ہے اور سنت ہی کی تحقیر کی نیت سے اس کا مذاق اڑائے اور اس کا مذاق بنائے، تو ایسا بندہ مسلمان ہے نہیں رہتا۔ اور جو مذاق اڑائے اور اس کے مذاق پر دوسرا بندہ جو جانتا ہے کہ یہ سنت کی تحقیر کر رہا ہے، یہ سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، پھر بھی ہنس رہا ہے، بات سمجھائے؟ ایک نے تو مذاق کیا ہی کیا اور دوسرا اس پر ہنس رہا ہے، اس کو داد دے رہا ہے، تو ایسا بندہ جو جانتے بوجھتے کہ سنت کی تحقیر ہوئی، سنت کا مذاق اڑایا گیا، تو بھی وہ ساتھ ہنس رہا ہے، تو ایسا بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ معاملہ بڑا نازک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی، سرکار کے افعال امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ فرمائے بہترین نمونہ، اور یہ اس کا مذاق اڑائے، تو اس نے کس کا مذاق اڑایا؟ اللہ کی آیت کا۔ کس کا مذاق اڑایا؟ اللہ کی آیت کا۔ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑاتے مگر کافر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ سرکار کا ہر فعل جو تعلیم امت کے لیے ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ سرچشمہ ہدایت ہے، تو اس کا جو بھی مذاق اڑائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری بیٹھک کے اندر، ہمارے جب مل بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں تو مذاق مسخری کے اندر ہم بہت سارے مذاق ایسے بھی سننے کو ملتے ہیں یا ہمارے نادان مسلمان کر جاتے ہیں کہ جن میں اللہ کا یا فرشتوں کا یا جنت دوزخ کا یا حوروں کا یا نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو ایسا مذاق کرنا بھی کفر ہے اور اس پر داد دینا بھی کفر ہے۔ اب کوئی مذاق اڑائے معاذ اللہ کہ بھئی جنت جہنم میں جائیں گے، اب جہنم کا مذاق، اس کا تمسخر، حالانکہ جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مظہر ہے، اور جہنم 1000 سال تک جب بھڑکائی گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ پہلے سرخ تھی 1000 سال تک، پھر سفید ہوئی اور پھر سیاہ ہو گئی، اور دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت تر جہنم کی آگ ہے۔ اور بندہ مذاق اڑاتے ہو کہ کوئی نہیں یار، اگر جہنم میں جاواں گے تو پھر کی یہ ساریاں اداکاراں بھی تو اتھے ہی ہونیاں نے نا۔ اب وہ ہاں 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 کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تو اپنی ہوش نہیں ہونی، میدان محشر میں اپنی ہوش نہیں ہونی۔ جہنم کا عذاب محشر سے بھی زیادہ ہے، اور میدان محشر میں سارے ننگے تڑنگے ہوں گے، کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور وہاں کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو دیکھے، کیونکہ اب ہر ایک کو اپنی نفسی نفسی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، اور جہنم کا جو عذاب اس سے بھی زیادہ سخت تر ہے، تو وہاں کیا لطف اور مزہ ہوگا بھائی۔ تو یہ نادانی کے سبب ایسے ایسے مذاق بنائے جاتے ہیں اور لوگ پھر ہنستے ہیں۔ تو یہ جان لیجیے کہ ایسا مذاق کرنا جو ایمانیات کے ساتھ جس بات کا تعلق ہے اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز جو ہے وہ چل رہی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھیے گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلواء. نبی پاک علیہ السلام کانا یحب، بات پیچھے والی ذہن میں رکھیے گا، یہ ہوگی ماضی استمراری. کانا یحب، نبی پاک علیہ السلام پسند فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ سرکار کی معمول کی بات تھی. آگے پھر واقعہ بھی اسی پر ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ تفسیر اس کی پڑھ لیجئے گا، بخاری شریف حدیث نمبر 5268. سرکار کو پسند تھا کیا؟ العسل، شہد، والحلواء، اور میٹھی شے. حلواء میٹھی شے، حلون میٹھے کو کہتے ہیں. حلوائی کو بھی حلوائی اس لیے کہتے ہیں وہ میٹھی چیزیں بناتا ہے. جلیبیاں بنائی، مٹھائی بنائی، برفی بنائی، رس گلے بنائے، اس کو کہتے ہیں حلوائی. حلوا کہتے ہیں میٹھے کو. حلوا کس کو کہتے ہیں؟ میٹھے کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین بیزار طبقہ ہے، جو دین پہ کھلم کھلا اٹیک تو نہیں کر سکتا، لیکن جو دین کے نمائندے ہیں یعنی کہ علماء، ان پر اپنا نظرہ گرانے کی کوشش کرتا ہے. اور مولوی تے حلوہ بڑا کھاندے نے، مولوی تے حلوہ کھان نے. اب یہ اس میں کیا ہنسنے والی بات ہے؟ کیا تم سود کھاتے ہو، وہ حلوہ کھاتا ہے. اپنا کبھی دیکھا؟ تم حرام کھاتے ہو، وہ پاکیزہ حلوہ کھاتا ہے. شرم سے ڈوبنے کا مقام تو یہ تھا نا کہ تو شراب پیتا ہے، تجھے اس کی فکر کوئی نہیں. تو جوئے کا پیسہ کھاتا ہے، اس کی فکر کوئی نہیں. تو رشوت کھاتا ہے، اس کی فکر کوئی نہیں. اب مولوی حلوہ کھاتا ہے، اس میں کیا بات ہے وہ حلوہ کھاتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام حلوہ یعنی میٹھا پسند فرماتے تھے. اور سرکار کا غلام ہو اور سرکار کی پسند کو پسند نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ایک بات، حضرت سیدنا ابو یوسف قاضی القضاء امام اعظم علیہ رحمہ کے شاگرد تھے، اور ہارون الرشید کے زمانے کے اندر یہ قاضی القضاء کے عہدے پر فائز تھے، یعنی چیف جسٹس تھے. تو ان کے سامنے ایک مرتبہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام کو کدو شریف پسند تھے. سرکار کو کیا پسند تھے؟ کدو شریف. تو وہاں مجلس میں بیٹھا ہوا ایک بندہ کہنے لگا لیکن مجھے تو پسند نہیں ہے. اس نے کیا کہا؟ لیکن مجھے تو پسند ہے. آپ چیف جسٹس تھے، آپ نے فوراً تلوار اٹھائی، فرمایا کہ جدید الاسلام، فوراً اپنے اسلام کی تجدید کر، دوبارہ کلمہ اسلام پڑھ، ورنہ فرمایا کہ میں تیری ابھی کی ابھی گردن اڑا دوں گا. تو نے سرکار کی سنت کی حکارت کی ہے. سرکار اس کو پسند کریں، تو کہے مجھے پسند نہیں ہے. حالانکہ اور ویسے حقیقت حال یہ ہے کہ جتنا آپ اسلامی بھائی حلوہ کھاتے ہو اتنا مولوی نہیں کھاتے، لیکن مولویوں کو پھر بھی بدنام کیا گیا. لیکن اس میں مسئلہ نہیں ہے جب ہماری ذات تک مسئلہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سرکار کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سرکار کی سنت ہے. اور سنت کی تحقیر اور سنت کا استہزاء، مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، آگے ایک اور بات کرتے ہیں. 5 منٹ رہ گئے. ہاں جی، قبر کے اندر سوال ہوگا جی. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول، ما کنت تقول. یہ آپ توجہ کیجئے گا، یہ کانا کا ہی ایک بھائی ہے. کنتا، کانا کانا، کانو کانت، کانتا کننا. کنتا تو تھا، تقولو کہتا. ما کنت تقولو تو کیا کہا کرتا تھا، یعنی ماضی استمراری، ایک آدھ بار کی بات نہیں.
کہ تو محفل میں آیا تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیا، سرکار کی شان ہوگی بیان؟ نہیں. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کروا کے یہ کہا جائے گا، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تیری زندگی کے شب و روز کیسے تھے، تو کیا کہا کرتا تھا؟ دن کو بھی وہی بات، شام کو بھی وہی بات، اجالے میں بھی وہی بات، اندھیرے میں بھی وہی بات، جلوت میں بھی وہی بات، خلوت میں بھی وہی بات. یہ نہیں کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل دے، ہاں جی جس طرح کے لوگ ہیں تو اس طرح کی بات ہے، ایسا نہ کر. ما کنت تقول، تیرا کنٹینیو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ تھا، تو کیا کہا کرتا تھا، اس کا پوچھا جائے گا. اور یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ ما تقول، اب تو کیا کہتا ہے. ہاں جی قبر میں اب تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا. یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کبھی کبھار جو تو نے ان کی شان بیان کی ذرا وہ سنانا، نہیں، بلکہ پوچھا جائے گا مسلسل جو تیری روٹین تھی، جو تیری عادت تھی، جو تیرا عقیدہ تھا، جو تیرا نظریہ تھا، اب وہ بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. بڑا سخت سوال ہے نا جی. ایک آدھ بار کا جذبہ عشق وہ تو یہاں پر جواب نہیں بنے گا. جو مسلسل ایک نظریہ اور عقیدہ جو بات کہی جاتی تھی وہ بتانا ہوگا کہ میں ان کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ رکھا کرتا تھا. تو پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا. تو سرکار فرماتے ہیں جو مومن ہوگا وہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ دیکھا نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ زیارت ہو رہی ہے، کیسے پہچانے گا، کیسے کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، دیکھا تو ہے نہیں. چلو جنہوں نے دیکھا تھا صحابہ اکرام ان کے بارے میں تو سمجھ آتی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کیسے پہچانیں گے. وہ اپنے ایمان کی طاقت سے، اپنے نورانیت کے ذریعے پہچانیں گے. یہاں پر میں چھوٹی سی بات کر دوں، جب مرنے والا مرتا ہے تو کیا فرشتوں کو نہیں دیکھتا؟ بولیے نا، دیکھتا ہے نا. وہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. مرنے کے بعد اگر کافر ہے تو وہ کہے گا، سمجھے گا کہ مرنے کے بعد میں تو سمجھا تھا سب فنش ہے، لیکن یہاں تو اب سوال جواب بھی ہو رہے ہیں. وہ سوچے گا نا کہ ایک دین تھا اسلام، اس میں کہا جاتا تھا مرنے کے بعد برزخ ہے، قبر کے سوال ہیں، جواب ہیں، میں نہیں مانتا تھا، لیکن اب تو اس کے ساتھ سارا مشاہدہ ہو رہا ہے نا. چاہیے تو یہ ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے من ربو کا، وہ کہہ دے ربی اللہ. پتہ تو چل گیا اس کو نا کہ میرا ہندوازم یا سکھزم یہ سب غلط تھا. وہ جو اسلام کی باتیں میں سنا کرتا تھا بالکل اب سامنے آ رہی ہیں، فرشتے آئے ہیں، میری روح نکالی ہے، اب مجھ پہ سوال جواب ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. چاہیے تھا وہ کہہ دے ربی اللہ، لیکن وہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو اس نے کہنا ہے وہ اس نے اپنی جو ایمان جو اس کا تھا، جو اس کی روحانی قوت تھی، اس ہی کے بل بوتے اس نے کہنا ہے. اگر تو وہ مسلمان تھا تو اس کی زبان سے نکل آئے گا کہ ربی اللہ، اور یہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی جواب دے گا. اور اگر وہ کافر ہوگا وہ چاہے گا بھی نا اگر میں جواب دینا چاہوں تو پھر بھی اس کی زبان سے ربی اللہ نہیں نکلے گا، دینی الاسلام ہے نہیں نکلے گا، ہوا محمد الرسول اللہ نہیں نکلے گا. تو اس لیے قبر کے اندر ہم سوال کے جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے اپنی روحانیت کو، اپنی روح کو اور روحانی رشتے کو جو سرکار کے ساتھ ہے اس کو مضبوط کرنے کا ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ہم سیکھ رہے ہیں. ہاں جی، سنت مقدہ جب ہم سیکھ کے اللہ